الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا جو سبق ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ روزے رکھنا ہم پر فرض ہے، اور مسافر جو بندہ بن جائے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھ سکتا ہے۔ اس بارے میں اس آیت میں بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا تم پر، الصیام روزے رکھنا، کما جیسے کتبہ فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودہ دن گنے ہوئے ہیں، معدودات معین ہیں، گنے ہوئے ہیں۔ فمن کان منکم تو جو ہو تم میں سے مریض، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ تو گنے ہوئے من ایام اخر دوسرے دنوں سے وہ روزے رکھے، گنے ہوئے دوسرے دنوں سے وہ روزے رکھے گئے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ رمضان المبارک میں اگر بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر ہو جاتا ہے، اب مسافر کی حالت میں اس کے لیے روزے رکھنا مشکل ہے، نہیں رکھ سکتا، سفر کر رہا ہے، لیکن رکھ لے گا تو بہتر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے گن لے، یعنی کہ 5 اس نے قضا کیے یا 10 قضا کیے، اب وہ بعد میں رکھے دوسرے دنوں میں۔ تو یہ اس بارے میں۔ اور وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت نہیں رکھتے اس کی، فدیۃ تو وہ فدیہ دے، طاقت نہیں رکھتے، مسکین کو کھانا کھلانا، ایک فدیہ تو یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع پھر جو اپنی طرف سے کرے، خیرن بھلائی، فہو خیر تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ یہاں سے سیغے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آمنو یہ کتبہ، یہ بھی سیغہ، آگے کتبہ، تتقون یہ بھی سیغہ ہے، تتقون یہ اصل میں تتقیون تھا، ٹھیک ہے۔ آگے معدودات، آگے یطیقونہ، آگے ہے مسکین، تطوع، آگے ان تصوموا یہ بھی، خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ بھی سیغہ۔ آگے آپ نکال تو لوگے، آگے رکوع کے جو سیغہ آئے گا وہ خود ہی نکال لینا، لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں، آگے کل سے نہیں میں بتاؤں گا آپ کو، اور کل سے آپ نا 40 نووی کتاب بھی لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث پاک کی کتاب ہے، 40 حدیث پاک ہے، وہ ہم انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے، کل سے آپ وہ بھی لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ آگے آج سیغے بتا رہا ہوں، کل سے آپ نے خود ہی آگے رکوع ایک رکوع سیغوں کا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ، الذی وہ جو، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں قرآن ہے، ھدی ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلیل ہے، من الہدی ہدایت سے، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، فمن شہد تو جو پائے، منکم تم میں سے، الشہر مہینے کو، فلیصم تو وہ ضرور وہ روزے رکھے اس کے، ومن کان اور جو ہو مریض، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ تو گنے ہوئے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے وہ روزے رکھے۔ یرید ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم تم پر، یسر آسانی کا، ولا یرید اور نہیں ارادہ کرتا، بکم العسر تم پر تنگی کا، یعنی کہ رب تعالیٰ ارادہ تم پر کس کا کرتا ہے؟ آسانی کا کرتا ہے۔ اگر بندہ مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے تنگی ہے نا، نہیں رکھ سکتا، تو رب تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ آسانی ہے دین میں، کوئی مشکل نہیں ہے، بعد میں رکھ لینا، ٹھیک ہے، مریض ہو اب نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم پوری کرو، عدت گنتی، وَلِتُکَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، علی ما ہداکم
اس پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں راستہ دکھایا۔ اگر رب تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام نہ بھیجتا ہماری طرف، وہ ہمیں اپنا رب تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچاتے تو ہم تو گمراہ ہو جانا تھا، ہم تو جاہل لوگ تھے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ہی ہم پر احسان کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ کام کرو، ان میں رب تعالیٰ کی فرما برداری ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں جو سیغے ہے وہ انزل سیغہ ہے، آگے شاہدہ سیغہ ہے، فلیسم یہ بھی، آگے کانا بھی، آگے یریدو، آگے ولا یریدو، والی لتکملو یہ بھی سیغہ ہے، لتکبرو یہ بھی، تشکرون یہ بھی سیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ خود ہی نکال لینا، اس طرح میں سیغے بتاتا ہوں نا پھر صحیح نہیں، مزہ نہیں آتا پڑھنے کا۔ ٹھیک ہے، وہ سیغے پورے رکوع کے خود ہی کر لینا۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کرے تم میں سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی جب وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِیبُوا تو انہیں قبول کرنا چاہیے، لی میرے لیے، میرے حکم کو بھی قبول کرنا چاہیے، وَلْيُؤْمِنُوا اور انہیں ایمان لانا چاہیے، بھی مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی رات، الرفث جمع کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف۔ رفث کہتے ہیں کہ یعنی کہ پہلے حرام تھا مرد اپنی عورت سے جمع کرنا، لیکن بعد میں جائز قرار دے دیا گیا۔ ہن وہ لباس ہے، لکم تمہارے لیے عورتیں، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے۔ علیم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم بے شک تم تختانون تم خیانت میں ڈالتے تھے، انفسکم اپنی جانیں، فتابا تو اس نے توبہ کی تمہاری، توبہ قبول کی تمہاری، علیکم تمہاری، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن تو اب باشروہن ہم بستری کر لو ان سے، ہم بستری کر لو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب جو لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یتبین یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لکم الخیانۃ تمہارے لیے خیانت دھاگا، الابید سفیدی کی ڈور تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود سیاہی کی ڈور سے، من الفجر فجر سے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ دھاگا جو سفیدی کا ہے نا وہ صبح کا دھاگا، اور جو ڈور سیاہی کی اس سے مراد رات کی ہے، یعنی کہ فجر تک اس کے درمیان آپ صحبت بھی اختیار کر سکتے ہو، کھا پی بھی سکتے ہو۔ ثم اتموا الصیام پھر تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، فجر سے لے کر رات تک روزے کو پورا کرو، ولا تباشرون اور تم ہم بستری نہ کرو ان سے، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، یعنی کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے، جبکہ وہ معتکف نہ ہو، یعنی کہ اعتکاف کرنے والا نہ ہو۔ لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات یہ کیا ہیں؟ حرام ہیں اعتکاف کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها تو تم قریب نہ جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتہ اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے، ولا تاکلوا اور تم نہ کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم اپنے درمیان، بالباطل باطل کے ساتھ، ناحق طریقے کے ساتھ، وتدلوا اور نہ لے جاؤ، بہا اسے، الی الحکام حاکموں کے پاس، اسے حاکموں کے پاس، یعنی کہ مقدمہ لے کر جانا، جو ناحق یتیم کا بال
چھین لیا اور اس کا مقدمہ لے کر کسی کے پاس چلا گیا، حاکم کے پاس چلا گیا کہ یہ میرا مال ہے، اس کا نہیں ہے، اس سے مراد یہ لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مال سے بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم اور تم جانتے ہو۔ اس کو یاد کر لینا آگے، اور صبح آپ نے اربعین نووی وہ بھی کتاب لے کر آنی ہے، وہ ہم پڑھیں گے آگے۔ فیضان تجوید کا ہے یہ، اس کے سیگے آپ نے نکال لینے ہیں خود ہی، آگے رکوع کے پورے کے سیگے آپ نے خود ہی نکال کر آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے تعوذ اور تسمیہ کے فصل اور وصل کے وجوہ، یعنی کہ تعوذ اعوذ باللہ، تسمیہ بسم اللہ کے فصل اور وصل، فصل کہتے ہیں ملانے کو، وصل کہتے ہیں جدا کرنے کے طریقے، یعنی کہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، کہاں پر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس بارے میں یہ فصل ہے۔ پہلی صورت اس کا حکم، تلاوت کا آغاز جب بھی ہم تلاوت کا آغاز سورت سے کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ملا کر اور فصل یعنی کہ جدا کر کے پڑھنے کے لحاظ سے 4 صورتیں بنتی ہیں، چاروں صورتیں جائز ہیں۔ فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی۔ فصل کل کہتے ہیں، فصل کل آگے بھی آگے سب کو ملا کر پڑھنا، یعنی کہ بسم اللہ کو بھی ملا کر پڑھیں، اعوذ باللہ کو بھی، اور آگے جو صورت ہو اس کو تینوں کو ایک ہی سانس میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اسی طرح آگے ساری صورت ایک سانس میں پڑھنا، اس کو وصل کل کہتے ہیں۔ آگے فصل کل تمام کو جدا جدا کر کے پڑھنا، یعنی کہ تعوذ، تسمیہ اور صورت کو علیحدہ علیحدہ، اعوذ باللہ پڑھی سانس نکالا، بسم اللہ پڑھی سانس نکالا، آگے صورت پڑھی تو سانس نکالا۔ وصل کل، فصل ثانی، وصل کل پہلے کو تو ملا کر پڑھنا، لیکن پہلے کو ملا کر پڑھنا، دوسرے کو جدا پڑھنا، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ کو تو ایک سانس میں پڑھے لیکن صورت کو علیحدہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ آگے فصل اول، وصل ثانی، فصل اول تعوذ کو جدا پڑھے، تسمیہ اور صورت کو ایک سانس میں پڑھے، یہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو صورت بیان کی گئی ہے، اور دوسری صورت کا حکم کہ اگر تلاوت کا آغاز ہم صورت کی ابتدا سے کریں، ابتدائے صورت درمیان تلاوت ہو تو، درمیان تلاوت یعنی کہ ہم پڑھ رہے تھے درمیان میں صورت آ گئی تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے 3 جائز ہیں، 1 ناجائز ہے۔ جس طرح کہ مثال کے طور پر تبت یدا ابی لہب، یہ پوری ہم صورت پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آگے قل هو اللہ آ گئی، اب ہم نے قل هو اللہ ہی پڑھنی ہے، تو اس کے 4 طریقے ہیں جن میں سے 3 جائز ہے، 1 ناجائز ہے، یہ ہے۔ وصل کل، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی۔ وصل کل کہتے ہیں کہ پچھلی صورت کی آخری آیت اور تسمیہ اور اگلی صورت کی پہلی آیت، ان تینوں کو ملا کر ایک سانس میں پڑھے، جس طرح کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ پچھلی صورت کی ایک آیت بسم اللہ اور اگلی صورت کی آیت کو ملا کر پڑھنا، اس کو فصل کل کہتے ہیں۔ اور فصل کل یعنی کہ تمام کو جدا، پچھلی صورت ختم کریں، ٹھیک ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سانس نکالے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر آگے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ شروع کرے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت ہے فصل اول، وصل ثانی، پہلی صورت کی آخری آیت کو جدا پڑھے اور اگلی صورت جو شروع کرے اس کو بسم اللہ کو اور اس کو ملا کر پڑھے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اور ناجائز ایک صورت ہے کہ صورت کی آخری آیت اور تسمیہ کو ملا کر پڑھے، تسمیہ کو ملا کر پڑھے، آگے جو اگلی صورت ہو اس کو علیحدہ پڑھے، یہ صورت کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس کے عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت ناجائز اس وجہ سے ہے، میری طرف دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ صورت ناجائز اس وجہ سے ہے، جب ہم نے پڑھی نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ ہم سانس نکالا، پھر آگے پڑھا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تو اب آپ ذرا توجہ کریں،
بسم اللہ کا تعلق سورت ناس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سورت حسد کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سورت فلق کے ساتھ ہو رہا ہے، پیچھے والی سورت کے ساتھ ہو رہا ہے نا، آگے والی سورت کے ساتھ تو نہیں ہو رہا، تو اسی وجہ سے یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تعلق جو ہے وہ بدل رہا ہے بسم اللہ کا پچھلی صورت کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے اہل فن کے نزدیک۔ آگے یہ درمیانے قرات ابتدائے صورت پڑھنے کی یہ صورت بیان کی ہوئی ہے جائز ناجائز والی، یہ آپ نقشے میں آپ دیکھ لینا اس کو اچھی طرح سے، اور صبح آپ نے 40 نبوی کتاب بھی لے کر آنی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو بھی شروع کریں گے پڑھنا۔